بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 241 یعنی 241 میں ہم پچھلی نشست والا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلا ہمارا موضوع تھا بلوچ کمانڈر جنرل شیروف، تو ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن طویل گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آج اس کو دوسری قسط میں رکھا ہے۔ تو ان سے جو سوال جواب ہو رہے تھے، تو پھر میں نے سوال کیا ان سے کہ آپ کے خیال میں بلوچستان کے ساتھ بہتر سلوک کے تقاضے کیا ہیں، کیونکہ بلوچ رہنما تھے تو ان سے بلوچستان کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ تو جواب دیا انہوں نے کہ جب تک کوئی فرد، گروہ یا اجتماع کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں انصاف کرنے والا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ حقائق اتنے واضح اور تلخ ہیں کہ ان سے مزید چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، یہ آج سے 39 سال پہلے انہوں نے کہا تھا انصاف کے بارے میں، آج بھی وہی عالم ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، عوام کو شکایت ہے۔ یہ تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں 4 قومیں رہتی ہیں، اس ملک کو مذہبی ریاست نہیں بنایا جا سکتا، یہ ان کا خیال ہے کہ قومیں رہتی ہیں، جبکہ ایک ہی مسلمان قوم ہے۔ قومیتیں اور قوموں کا فرق نہیں کر رہے تھے بلوچ صاحب۔ ہم قیام پاکستان سے قبل بھی مسلمان تھے اور آج بھی مسلمان ہیں، اس لیے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں قومیت، زبان، کلچر، روایات اور زمین کی حیثیت سے انکار کیا جاتا ہے۔ اس وقت ملک میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آیا ہم انسان بھی رہ گئے ہیں یا نہیں۔ یہاں ہر شخص کا اپنا علیحدہ نظریہ پاکستان ہے، جو آتا ہے اپنا نظریہ ساتھ لاتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتا ہے۔ پاکستان کے ہر علاقے کی زبان، نسل، تہذیب، تمدن اور زمین کی اہمیت ہے۔ ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے اس وقت ہمیں بحث کی گنجائش نہیں تھی، ورنہ ہم کہتے کہ صاحب یہ ساری باتیں مان لی جائیں، لیکن اتحاد کا واحد ذریعہ دین ہے ہمارا۔ پاکستان بنا ہی اس کے نام پر تھا، اگر یہ نہ ہو تو یہ ساری قومیتیں، زبانیں، نسلیں، یہ سب ظاہر آپس میں پھر فساد کا سبب بنیں گی۔ پھر ہم نے سوال کیا، چلیے مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں 4 قومیتیں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان رابطے کی زبان تو ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہر صوبے کے تعلیمی اداروں میں وہاں کی زبان پڑھائی جانی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ سندھ میں میٹرک تک سندھی زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہے، لیکن بلوچستان میں بلوچی زبان نہیں پڑھائی جاتی۔ اس شکایت کو مان لیا جائے، یہ وجہ ہے ان کی شکایت۔ مہاجر اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر پاکستان میں آ بسے ہیں، اس لیے اب یہی ان کا وطن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ بلوچ قوم پرست رہنما کا یہ اعتراف بہت بڑی بات ہے ہمارے نزدیک۔ مہاجر بھائی سندھ میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہاری یا لکھنوی کہلوائیں یا سندھی یہ سمجھیں کہ مہاجر 30-40 سال کے عرصے میں اپنے آپ کو سندھ میں ضم کر دیں اور پورے سندھی بن جائے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ اس کے لیے ایک طویل مدت اور پروسیس درکار ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا ان سے کہ 1973 کے آئین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا، بلوچ عوام 1973 کے آئین کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اسی آئین کے تحت ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی آئین کے تحت کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوتا، اس کے الگ اسباب اور عوامل ہوتے ہیں۔ بہرحال 1973 میں قومی اسمبلی کے 5 بلوچ ارکان میں سے 3 نے اس آئین کو اسی وقت مسترد کر دیا تھا، اور وہ آج بھی 1973 کے آئین کے خلاف ہیں، یعنی جنہوں نے دستخط نہیں کی، آئین نہیں مانا، تو وہ تو 3 تھے پورے 250-300 کے مجمع میں۔ تو اس لیے
بڑی اکثریت نے اس آئین کو تسلیم کیا تھا، اس لیے بلوچ رہنما کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب ہم نے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ قومیت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر پنجاب میں کئی قومیتیں رہتی ہیں، یہی صورتحال بلوچستان کی ہے، اور حقیقت ہے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ ایک قومیت نہیں ہے، وہاں سرائکی الگ ہیں، الگ الگ وہاں زبانیں یا بولیاں موجود ہیں وہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ صوبوں کی اثر نو تشکیل ہونی چاہیے۔ یہ واقعی بہت بڑا سوال تھا اس زمانے میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے شاید مرزا جواد بیگ نے پاکستان کے صوبوں کی اثر نو تقسیم کرنے کا ایک فارمولہ پیش کیا تھا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے 4 صوبوں کے بجائے 20 سے 22 صوبے بنائے تھے۔ اس سے زبان اور نسل اور یہ سارے اختلافات بھی ختم ہو جاتے اور ایک قوم بن کر رہتے مسلمان۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی اثر نو تشکیل ہونی چاہیے اور ان کی بنیاد پر آئندہ کے فیصلے ہوں۔ بس بدقسمتی سے ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ تمام فیصلے بالا ہی بالا ہو جاتے ہیں، عوام کو اعتماد میں لینا تو درکنار، ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اور میں صاف کہہ دوں کہ ان سے اگر پوچھیں بھی تو ہمارے عوام جو ہیں اتنے پڑھے لکھے اور سیاسی طور پر سمجھدار نہیں کہ وہ اپنی رائے جو دیں وہ صحیح بھی ہو۔ بہرحال سوال کیا گیا ان سے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو جواب میں کہا کہ افغانستان ایک ایسے انقلاب سے گزر رہا ہے جو برسوں میں آتے ہیں، اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ افغانستان کے انقلاب کو پیچھے لے جا سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے جو کہا کہ ان کے افغانستان کے معاملات میں مداخلت ہمیں نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو، تو اس وقت جب روس نے حملہ کر کے افغانستان پر اس پر قبضہ کر کے پاکستان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تھا تو پاکستان کو مخالفت کرنی پڑی تھی۔ بلا شبہ اس میں امریکہ بھی تھا پاکستان کے ساتھ، اور افغانستان میں جو مجاہدین لڑ رہے تھے اپنے ملک کی آزادی کے لیے، تو وہ ایک بڑی جنگ تھی روس کے خلاف۔ اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی قبضہ کرنے کی افغانستان پر، اور روس سے زیادہ ذلت آمیز شکست کھا کر امریکہ افغانستان سے باہر آیا تھا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک انقلاب اور جارحیت میں کوئی فرق نہیں؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ روسی فوجیں افغانستان کی حکومت کے بلانے پر وہاں پہنچی ہے۔ ہماری مہربانی سے افغانستان کا انقلاب روسی جارحیت میں تبدیل ہوا۔ ابتدا ادھر سے ہوئی تو روس کیسے خاموش رہ سکتا؟ بالکل غلط ہے یہ بات۔ ابتدا روس سے ہوئی تھی، پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، اور ہماری مہربانی سے افغانستان روسی جارحیت، تو کہتے ہیں روسی فوجیں افغانستان کی حکومت کے بلانے پر وہاں پہنچی تھی۔ اب یہ بلوچ رہنما اگر اب تو پتہ نہیں دنیا میں ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ روسی رہنماؤں کو کیا حق پہنچتا تھا کہ افغانستان کو جارحیت کا موقع دیں یا ان کو اجازت دیں؟ تو عوام کی رائے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں وہ، اور اب کہہ رہے ہیں حکومت نے بلایا تھا اس لیے روسی فوجیں آئی تھی۔ روسی تو ظاہر شاہ کے دور سے افغانستان میں موجود ہیں، یہ ہم نے کہا ان سے کہ ظاہر شاہ کا یعنی بادشاہ کا دور تھا، اس زمانے سے روسی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں ظاہر شاہ کے دور میں وہاں کوئی روسی موجود نہیں تھا، اس دور میں خود ظاہر شاہ سے میں مل چکا ہوں، تو وہاں کوئی روسی نہیں تھا، انہوں نے دعویٰ کیا۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ حیرت ہے کہ برطانوی اور امریکی سامراج کے خلاف جن لوگوں نے جنگ کی وہ تو آپ کے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن روس کی جارحیت کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو آپ غدار قرار دیتے ہیں۔ یعنی روس کی جارحیت جائز تھی بلوچ رہنماؤں کے نزدیک، بعض رہنماؤں کے نزدیک، جبکہ امریکہ اور برطانیہ ان کی جو اتنی جارحیت تھی اس پر کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ پھر ایک سوال کیا گیا، یہی سوال کیا تھا کہ آپ جو ہیں روسی جارحیت کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو آپ غدار کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا روس ایک سپر پاور ہے، ہم بڑی طاقتوں کے خلاف جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حالانکہ روس ایک سپر پاور ضرور تھا لیکن دوسری سپر پاور تھا، پہلی سپر پاور امریکہ تھی اس زمانے میں، تو ہم یعنی کسی بڑی طاقت کے خلاف جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔
تو پھر امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بھی کیوں گئے تھے؟ اس لیے اس معاملے میں ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، مطلب جارحیت کرتا روس تو کرے، ہم خاموش رہیں۔ اس سلسلے میں نے جنرل رحیم الدین سے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ ہم دو اطراف سے پس جائیں گے۔ روس نے اتنا بڑا قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہوگا، اس نے سوچ سمجھ کے اٹھایا۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے روس کے خلاف اگر کوئی کام کریں تو وہ بے عقلی ہوگی۔ یہ معاملہ اس کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم تصور کرتے ہیں۔ میں سرحد کی صورتحال سے واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بلوچستان کے کونے کونے میں بعض پراسرار لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ عوام کو اعتماد میں لے کر انہیں بتایا جائے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عوام سے جو بات چھپائی جاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ گوادر، پسنی، اورماڑہ، پاشنکو اور اسکو وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض علاقوں کے نام لیے جو ہم پوری طرح تلفظ نہیں کر سکتے ان کا۔ تو پھر ہم نے سوال کیا، اگر ہمیں خطرہ لاحق ہو تو بقول آپ کے جس طرح افغانستان نے روس کو دعوت دی تو کیا اس طرح پاکستان کسی بڑی طاقت کو نہیں بلا سکتا؟ بالکل منطقی سوال تھا ہمارا یہ، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روس کو بلایا ہم نے، ہمیں خطرہ تھا، تو اب اگر ہمیں خطرہ ہو تو ہم دوسری کسی طاقت کو نہ بلائیں کیا؟ تو کہتے ہیں حکومت اس حقیقت کی تردید نہیں کر سکتی کہ ہمارے ہاں امریکہ پہلے ہی موجود ہے۔ جنگ کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال ہم سے قطعی مختلف ہے، البتہ اس کا یہاں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے اصل صورتحال ایسی نہیں ہے، وہ جو کہیں وہ ایسی ہے صورتحال۔ اچھا، پھر ہم نے پوچھا ان سے، ولی خان کے اس بیان سے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی باہر سے اپنے دوستوں کو بلا لیں گے، کیا وطن کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کو غیروں کے حوالے کر دینے کا تصور نہیں بڑھتا اس سے، ولی خان کے سے؟ تو کہتے ہیں ہم بلوچوں نے آج تک کسی دوسری طاقت سے مدد نہیں مانگی۔ خود یہ بھی کہا کہ یعنی حکمرانوں نے مدد مانگی تھی تو آئے تھے وہ روسی، خیر بہرحال بلوچوں نے نہیں مانگی ان کے بقول۔ ہمیں اپنے عوام پر اعتماد ہے، ہم آخر دم تک اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ عوام پر اعتماد کا تو یہ عالم ہے کہ بلوچ سرداروں ہی نے بلوچ عوام کو سب سے زیادہ پستی میں رکھا، ان کو نہ تعلیم دی، نہ کوئی اچھا معاشرہ دیا، شعور دیا، اور ان کو اپنے مفادات حاصل کرتے رہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم بلوچوں نے آج تک کسی دوسری طاقت سے مدد نہیں مانگی، ہمیں اپنے عوام پر اعتماد ہے، ہم آخر دم تک اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، خواہ ہماری پوری نسل ختم ہو جائے، ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں یا پھر قائل کر دیا جائے۔ ہمیں جو بار بار کہتے ہیں بلوچ سردار، ان کے علاوہ دوسرے بھی مری اور مینگل قبائل کے لوگ، تو وہ دراصل وہ سرداروں ہی کے بارے میں بات ہوتی ہے، عوام کے لیے نہیں ہے یہ ہمیں جو لفظ ہے۔ ہم مساوی حقوق چاہتے ہیں، اگر یہ حقوق نہ دیے گئے اور آئندہ کوئی تصادم ہوا تو یہ سرحد باقی نہیں رہے گی، مطلب یہ ہے کہ بلوچستان الگ ہو جائے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر سوال کیا ان سے ہم نے کہ بلوچ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج چکے ہیں، حقوق اور دیگر معاملات میں ان کے فیصلے آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ تو جواب دیتے ہیں جی نہیں، یعنی اپنے بھی نمائندے جو گئے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ان کے فیصلے قابل قبول نہیں ہوں۔ اس انتخاب کے نتیجے میں جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں انہیں ہم عوامی نمائندے تسلیم ہی نہیں کرتے، مطلب ہماری مرضی سے جو ہوں گے بس وہ انہیں ہم عوامی نمائندے، اس کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے ان کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تمام معاملات کے لیے سیاسی سطح پر گفتگو ہونی چاہیے، حقائق سے چشم پوشی کر کے عوام کی ضروریات اور حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم نے ان سے سوال کیا، اب ہم نے جو کہہ رہا ہوں میں اصل میں کچھ سوالات میں نے کیے اور کچھ محمد صلاح الدین شہید نے کیے تھے، تو ہمارے دونوں کے مشترکہ سوالات تھے، اور جب انہوں نے جو جوابات دیے وہ ہم نے ریکارڈ کر کے بعد میں تحریری شکل میں لایا تھا۔ تو سوال کیا ہم نے ان سے کہ آپ کے خیال میں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟
تو جواب میں انہوں نے کہا مرکز کو کم سے کم اختیارات دے کر ہی ملک کو زیادہ مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے مسئلے پر سنجیدگی سے گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل وجہ ہے، اس لیے کہ صوبوں کی جو آبادی الگ الگ ہے اس کی وجہ سے فیصلے صحیح نہیں ہو پاتے۔ میں یک طرفہ فیصلوں اور بیان بازی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ملک کے داخلی اور بیرونی حالات پر پوری نظر رکھنی پڑے گی۔ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، حالات کے مطابق فیصلوں اور اقدامات میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قومیتوں کے وجود کو تسلیم کر کے مساوی نمائندگی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں اور انہی کے مطابق قومی ادارے تشکیل دیے جائیں۔ اس صورت میں وہ تمام صوبوں کے عوام کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ جنرل شیروف کی بات 100% درست ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا حالیہ انتخابات میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، ان کے فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو جواباً انہوں نے کہا یہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہوئے، اس لیے ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کی صحیح نمائندگی کے لیے پہلے رکاوٹیں دور ہونی چاہیے۔ ملک میں مختلف قوانین رائج ہیں، مثلاً اب دیکھیے قوانین جو رائج ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں، شریعت، حدود و تعزیرات، مرکز اور صوبوں کے ماشاء اللہ قوانین اور آرڈیننس وغیرہ۔ حالانکہ دستور کے تحت ایک ہی قسم کے قوانین سارے ملک میں رائج تھے اس وقت۔ ان کی موجودگی میں پاکستان فکری طور پر متحد نہیں ہے، یعنی اتنے سارے قوانین جو ہیں ان کی وجہ سے پاکستان فکری طور پر، حالانکہ فکری طور پر اسلامی فکر پر سارے متحد تھے۔ ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہی اتحاد اور استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنرل شیروف کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال مخلص رہنما تھے یہ اپنی قومیت کے لحاظ سے، اور انہوں نے بہرحال اپنے طور پر کوشش کی۔ اگر آپ دیکھ سکیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی تصویر کیوں نہیں دکھاتے، تو حالانکہ میرے پاس تصویر مگر بہت چھوٹی چھوٹی تصویریں بہت قریب کر کے میں جنرل شیروف کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر نظر آئے۔ ادھر دیکھنا بھائی، آ رہی نظر؟ ادھر والی ہیں دھندلی ہے۔ چلیں بھائی، وہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ صاف نظر نہیں آ رہی ہے، اس سے بڑی میں کرنے کی وہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو بہرحال آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی آپ سے درخواست ہے کہ اس میرے پروگرام کو کسی قابل سمجھتے ہوں آپ تو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔